گلناز کی یہ کچ ادائی اور بے وفائی کی عادت کوئی نئی نہ تھی۔ ماضی میں بھی وہ بار بار اس قسم کی ہیرا پھیریوں کا ارتکاب کرتی رہی تھی، مگر بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی تھی کہ گلناز کی ہمراہی میں اس کا سنہرا مستقبل مشروط تھا۔ پھر گلناز اپنی بڑی سے بڑی کوتاہی کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دینے کے فن سے ماہر تھی، سو اپنی دانش میں وہ فہد میاں کو منٹوں میں ایسے رام کرتی تھی کہ فہد میاں آس اور امید کی ڈور تھام کر ایک بار پھر محبت کی غمگشتہ وادیوں کی سیر کو گلناز کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گم ہو جاتے۔ فہد میاں کے زیر نظر جو مفادات تھے وہ نیز چشم پوشی پر مجبور کر دیتے، اور جن کی گرد کو بھی گلناز ہنوز نہ چھو سکی تھی، مگر اس بار معاملہ زیادہ گمبھیر صورت اختیار کرتا نظر آ رہا تھا۔ نفیس بیگ کے معاملے میں گلناز کی دیدہ دلیری اور ڈٹائی عروج پر تھی۔ وہ اپنی ازلی بے خوفی سے نفیس بیگ کے ہمراہ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ اس کا ٹھسے سے نفیس بیگ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بائیک پر ہوا ہو جانا فہد میاں کو جلا کر خاکستر کر جاتا، مگر ابھی کچھ امیدیں باقی تھیں۔ اب بھی وہ کافی دیر سے بالکنی میں کھڑے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہے تھے، تو ایک مہم سی آس پر مگر بالآخر انتظار تمام ہوا۔ فلجڑی نے دروازے کی اوٹ سے اپنا سر نکالا اور نظروں ہی نظروں میں خبردار کا اشارہ دیا، مگر فہد میاں کے لیے میدان صاف ہونا ہی غنیمت تھا، سو فلجڑی سے دو دو ہاتھ کرنے کی نیت سے کھچے چلے گئے۔ وہ اپنی ازلی بے شرمی اور بغیرتی سمیت گلناز کے گھر کے وسط میں پڑی کرسی پر براجمان ہوئے تو گلناز کو بھی ان کی جانب متوجہ ہونا ہی پڑا۔ البتہ اس کے بڑے بڑے بے خوف نینوں میں سرد مہری سی تھی۔ اس کے چہرے پر فہد میاں کی آمد سے کوئی خاص تاثر نہ ابھرا تھا۔ مل گئی تمہیں فرصت اس پینڈو نفیس بیگ سے، فہد میاں نے خاصا چپتا ہوا وار کیا، مگر گلناز کا اطمینان قابل دید تھا۔ اماں کہتی ہیں نفیس بیگ ہمارا مہمان ہے، اس کی خاطرداریوں میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ نہ تو خاطرداریوں بلکہ دلداریوں کے تمام ٹھیکے بھی تم نے ہی اٹھا رکھے ہیں کیا؟ یوں نہ کہو فہد، میں تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔ اس کے چہرے سے مسکینی ٹپکنے لگی۔ یہ دعوے تم نے متعدد بار کیے، مگر جہاں تمہیں مجھ سے مناسب یا معقول بندہ ملتا ہے تمہاری آنکھیں آسمان سے جا لگتی ہیں۔ اس سبزی والے کے بیٹے کے معاملے بھی تم نے یوں ہی کیا تھا، مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، پھر یاد ہے اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ تم میرے سامنے اس سے دیدہ دلیری سے عشق کی پینگیں بڑھاتی رہی تھیں، مگر وہ تمہارے ابا کے 50,000 لوٹ کر تمہیں جل دینے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ پرانی باتیں جانے دو فہد، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس منحوس فراڈی سبزی والے کے بیٹے کا نام بھی تمہاری زبان پر نہ آئے گا، اور تم نے بھی تو اس منحوس واقعے کے بعد قسم کھا کر کہا تھا کہ اب ہمیشہ میری بن کر رہو گی۔ فہد میاں کے تیور بدلے ہوئے تھے اور حالات متقاضی تھے کہ منظر میں جان ڈالنے کے لیے ٹکوسلے کا سہارا لیا جائے، لہٰذا گلناز کی کشادہ آنکھیں پہلے ڈبڈبائیں پھر چھما چھم برسنے لگیں۔ اماں کہتی ہیں کہ تم نکھٹو ہو، فراڈی ہو اور جھوٹے بھی، اور تم نے کبھی بتایا بھی تو نہیں آخر تم کام کیا کرتے ہو؟ تمہیں اور تمہاری اماں کو بس تمہاری روٹی کپڑے کی فکر ہے، اگر جو ذرا چل نکلے میرا کام تو لاکھوں کا ہے۔ تم دیکھنا ایک روز میرا کام عروج پر ہوگا اور دنیا میرے قدموں میں، ایک روز تمہیں سونے میں تول دوں گا، سونے میں۔ فہد میاں کی دیدہ دلیری عروج پر جا پہنچی تھی۔ وہ ابا کی مانند بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، مگر انتظار کا لفظ گلناز کی لغت میں درج نہ تھا۔ تم دعوے ہی کرتے رہ جانا اور میں کسی اور کے سنگ بیاہ کر رخصت ہو جاؤں گی۔ گلناز کے آنسوؤں میں روانی آ گئی، مگر فہد نے تیکھے تیوروں سے اسے گھوڑا۔ کسی اور کو کیوں کہتی ہو؟ صاف صاف اس الو کے پٹھے نفیس بیگ کا نام لے لو۔ گلناز کو نفیس بیگ کے لیے فہد کا یہ انداز تکلم نہ بھایا، مگر گھاگ شکاری تھی، اس لیے مصلحتاً خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اماں کہتی ہیں کہ نفیس بیگ اچھا لڑکا ہے، گاؤں میں ابا کی زمینوں کی اچھی دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے، تو سمجھا نہیں سکتی اپنی اماں کو؟ زمینوں کے ذکر پر فہد کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ذرا سا صبر ہی کر لیں۔ صبر ہی تو کرتی ہیں میری خوشی کی خاطر، ورنہ کب کے 2 بول پڑھا کر رخصت کر دیتی مجھے اس نفیس بیگ کے ساتھ۔ اس کی اماں تو کب سے رشتہ مانگ رہی ہیں۔ ہائے، تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ ایکڑوں کی اراضی فہد میاں کو ہاتھ سے نکلتی نظر آنے لگی۔ اگلے پل اس نے خود کو گگیاتے محسوس کیا۔ مگر تمہاری ایسی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے؟ اماں کہتی ہیں انہیں میری شادی کے بعد حج پر جانا ہے، اس لیے میرا بوجھ جتنی جلدی اتر جائے اتنا اچھا ہے۔ سب کچھ تمہاری اماں ہی کہتی ہیں، تمہارے منہ میں تو جیسے زبان ہی نہیں، یوں کہو کہ دل و جان سے ان کی ہم خیال ہو۔ فہد چڑ سا گیا تھا، جیسے جانتے نہ تھے کہ وہ اپنی اماں کی کتنی نام لیوا ہے۔ سینکڑوں بار دھول جھونک گئی تھی ان کی آنکھوں میں اپنے معشوقوں کے نام پر۔ ایسے تو نہ کہو فہد، تمہارے پیار کی خاطر میں نے کتنی بار اماں سے اپنی ہڈیاں توڑوائی ہیں۔ یہ بات ہے تو چلو میرے پیار کی خاطر سب کو ٹھوکر مار کر بھاگ چلو میرے ساتھ۔ ہائے اللہ! گلناز نے دہل کر کلیجے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیوں ڈر گئیں؟ محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے، یا تمہارا وہ پیار نکلی تھا؟ خالی پھولی پیار سے پیٹ نہیں بھرتا فہد،
گلناز کی نیت فوراً واضح ہو گئی اور فہد میاں خوب جانتے تھے کہ مسئلہ اتنا گھمبیر نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے۔ شاید نیتوں میں کھوٹ آ جائے تو انسان عذر کی رسی کو یوں ہی دراز کرتا چلا جاتا ہے۔ پیار سے پیٹ نہیں بھرتا، مگر پیار میں بھوکا بھی تو رہا جا سکتا ہے نا۔ میں بے روزگار ہوں تو تم بھی بھوکی رہنا، تنگی ترشی میں گزارا کرنا، اسی کو پیار کہتے ہیں۔ تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میں ابا سے تمہاری سفارش کر سکتی ہوں، کام نہیں ملتا تو ابا کا ہوٹل ہی سنبھال لو، اکلوتے داماد ہوگے تم ان کے، بعد میں بھی سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ بات فہد میاں کی دل پسند مگر تجویز نامعقول تھی۔ اب وہ کیا بتاتے کہ اس ہوٹل کو تو وہ گلناز کے ابا سمیت بیچ کر کھانے کے ارادے رکھتے تھے۔ سو جھلا گئے۔ ہوٹل پر بیٹھے وہ تمہارا نفیس بیگ، تمہارا کیا خیال ہے؟ ذرا ایک نظر میری پرسنالٹی کو دیکھو، میں دھلے برتنوں کا حساب کتاب رکھوں گا، چھوٹو کو نازیبا گالیوں کے ہمراہ آوازیں بھی مارتا رہوں گا، سنگدوچی پر بیٹھ کر تمہارے کنجوس ابا میاں کی طرح 2 جمع 2 کیا کروں گا۔ ہم شاہ خرچ بندے ہیں، شاہ خرچ۔ شاہوں نے محبت میں تخت اور تاج کو ٹھوکر ماری ہے اور میں تمہارے ابا کی اس 2 ٹکے کی نوکری پر 4 حرف بیچتا ہوں، اور اس نفیس بیگ کی تو ہوتی سے بھی میرا خون کھولتا ہے، اوپر سے تم اتنے ٹھسے سے اس کے ساتھ اسکوٹر پر سوار ہوتی ہو کہ دل چاہتا ہے گچی مروڑ دوں اس کمبخت کی۔ خیر یہ تو نہ کہو، اماں کہتی ہیں نفیس بیگ شریف النفس دیکھا بھالا لڑکا ہے اور اس دور میں شرافت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اس بار گلناز ضبط نہ کر سکی تھی۔ اور اس ناچیز کے بارے میں تمہاری اماں کی کیا رائے ہے، ذرا یہ بھی بتا دو۔ اماں کہتی ہیں عورت کو اس سے شادی کرنی چاہیے جو اسے چاہتا ہو، نہ کہ اسے جسے وہ چاہتی ہو۔ اماں کہتی ہیں نفیس بیگ اپنا خون ہے، دیکھا بھالا ہے، پھر میرے اشارے پر جان دینے تک کو آمادہ ہو جائے، وہ مجھے اور کیا چاہیے۔ اس کے ڈھکے چھپے لفظوں سے فہد میاں کی تمام تر خوشگمانیاں ہچکی لے کر دم توڑ گئی تھیں۔ میں قتل کر ڈالوں گا اس نامراد کمبخت نفیس بیگ کا، دنیا پر روشن ہو جائے گا کہ عورت کو وجہ تنازع کیوں کہا گیا ہے۔ اس بار وہ بھڑک اٹھے تھے۔ نہ تو تمہاری اماں کون سی جھولی پھیلا کر رشتہ مانگنے آئی ہیں، وہ آ کر رشتہ مانگیں تو میں اماں ابا کو سمجھاتی مناتی بھی اچھی لگوں۔ گلناز کی بات ٹھیک تھی، اس لیے کھٹ سے فہد میاں کے دماغ کو جا کر لگی، مگر وہ اسے کیسے بتاتے کہ اماں کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اماں اور گلناز کی اماں کے مابین سفارتی تعلقات کبھی خوشگوار نہ رہ سکے تھے، مزید یہ کہ گلناز کے لچھن اماں پر خوب آشکار تھے، سو وہ بھول کر بھی اس نیت سے اس کے گھر کا رخ نہ کرتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود فہد میاں کی روش ایسی کب تھی کہ اماں آسانی سے ان کی شادی پر آمادہ ہو جاتیں، مگر فی الوقت گلناز کو اس آس اور امید کی ڈور تھما دینے میں بھی کئی مصلحتیں دامن گیر تھیں۔ تم کیا جانو، اماں کو میں کب سے منانے میں لگا ہوا ہوں، ذرا میرا کام جم جائے تو پھر وہ خود تمہارا رشتہ مانگنے آئیں گی، تب تک تم اس مردود نفیس بیگ سے جان چھڑا لو۔ فہد میاں کو حسب عادت جھوٹ کا سہارا لینا ہی پڑا تھا، قبل اس کے کہ وہ کچھ اور کہتے۔ سٹر پٹر کی آواز ہو رہی تھی، غالباً کنڈی کھلی رہ گئی تھی۔ گلناز کی اماں بلائے ناگہانی کی مانند نازل ہوئیں اور اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئیں۔ جلنگا سی کرسی پر پھیل کر بیٹھا ہوا فہد ناز و انداز دکھاتی گلناز اور فہد کے تو سائے سے بھی ان کے پر جلتے تھے، سو فہد میاں نے چپکے سے گھسک جانے میں ہی عافیت جانی، اور اس کی اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا سنبھالا۔ تو نے پھر مجھ سے چوری چھپے اپنے یار کو بلایا، مگر یاد رکھ اب میں نفیس بیگ سے تیرا نکاح پڑھا کر ہی دم لوں گی۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے اماں، فہد کو میں نے یہی بتانے کے لیے بلایا تھا۔ گلناز کی گلفشانی کاش فہد میاں سن لیتے، مگر وہ تو مسکراتے گنگناتے اپنی جان بچا کر نکل گئے تھے۔ بالے نے ایک بار پھر اماں کو جا لیا تو وہ جھلا اٹھیں۔ ارے ناس پیٹے نامراد، میری شادی کرا دو، گھر سے نکلنا دوبر کر دیا، مردود تو نے۔ ارے خالہ غصہ کاہے کو کرتی ہو، لاؤ میں تمہارے تھیلے تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ بالآخر ان کا سارا بوجھ ڈھو کر گھر تک لے آیا تو ناچار اماں کو اسے بیٹھک میں بٹھانا ہی پڑا۔ اسے اس کا وعدہ یاد دلایا تھا، بتا دے رہی ہوں پورے 5,000 لوں گی مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ، سوتی جوڑا نہیں چلے گا، خوشبو کا ریشمی جوڑا لوں گی۔ ارے خالہ سو فکر ہی نہ کر، بالے نے تجھے زبان دی ہے، تو زبان سے پھرنے والا نہیں ہے، تو بس کوشش میں لگی رہ۔ ارے ہاں نا، میں نے کب انکار کیا ہے، خالہ ایک بات میرے دل میں ہے، اگر تو برا نہ مانے تو کہوں۔ بالا ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ہیں ایسی کون سی بات ہے؟ بات ہے بڑی پتے کی، دیکھ خالہ برا نہ ماننا، وعدہ کر۔ منہ سے پھوٹ تو سہی۔ خالہ تو دور کیوں جاتی ہے، تو اپنے گھر کی طرف دیکھ ذرا۔ بالا ان کی ٹانگیں دبانے لگا، مگر اماں کے پلے خاک نہ پڑا۔ بالے صاف صاف بات کر، پہیلیاں کیوں بجھا رہا ہے؟
تو خالہ صاف صاف بات تو یہ ہے کہ میری تو حمیدہ پر نظر ہے۔ والے کی بات پر اماں جیسے کرنٹ کھا کر اچھلی۔ ہائے تیری زبان میں کیڑے پڑے، کمبخت مارے، اگر حمیدہ نے سن لیا تو تیرا ڈھول جیسا پیٹ پھاڑ دے گی۔ ارے چندیا بجا دے گی تیری۔ تو حمیدہ کو راضی کرنا خالہ۔ وہ شدومت سے ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ سچ تیرا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ نہیں بالے، حمیدہ راضی نہیں ہوگی، تیری تو شکل پر نظر پڑتے ہی وہ کٹ گنی ہی بن جاتی ہے۔ مگر اس کی سوئی حمیدہ پر اٹک گئی تھی۔ دیکھ خالہ، تو اپنے بڑھاپے کو سوچ، حمیدہ کسی اور کے ساتھ رخصت ہو گئی تو تیرے کنبے کا کیا ہوگا؟ وہ جیسی موٹی مرغی پھر تیرے ہاتھ آنے والی نہیں۔ اور تو جو چاہے مجھ سے لکھوا لے، مجھے بیٹا کہا ہے تو بیٹا ہی سمجھ۔ حمیدہ کی وجہ سے تیرا گھر چلتا رہے گا۔ مجھے کچھ ہو گیا تو میرا سب کچھ میری گھر والی کا ہی تو ہوگا نا۔ تو میری ماں جیسی ہے، ماں کی طرح ہی تیرا خیال رکھوں گا، سچ سونے میں تول دوں گا۔ تو ایک بار ہاں تو بول۔ بالا یہ سب کہہ کر چلا گیا، مگر اماں کے لیے ایک نئی سوچ کا در واقع کر گیا تھا۔ ان کی سوچ ایک نئی نہج پر سفر کرنے لگی تو انہوں نے رضیہ کو بلا بھیجا۔ وہ بھی کچے دھاگے سے بندھی چلی آئی تھی۔ اے رضیہ سن تو، کسی کرامت والی بی بی کا بتا رہی تھی نا؟ ہاں ہاں خالہ، کیوں کیا ہوا؟ ذرا سن، اپنا کان ادھر لا۔ انہوں نے رضیہ کے کان میں جو بات کہی اسے سن کر رضیہ اچھل پڑی۔ ہائے خالہ، بالا، اے لو۔ تم سن کر ایسے اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ ان کے دل و دماغ پر بالا کے دکھائے خوابوں کا خمار چڑھ گیا تھا۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے خالہ، کہاں تمہاری حمیدہ اور کہاں وہ بالا؟ کیوں، کیا بالا انسان کا بچہ نہیں ہے؟ مگر خالہ اس سے تو بہتر ہے کہ تم اپنی حمیدہ کو ساری زندگی بٹھائے رکھو۔ ارے آہستہ بول، آہستہ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اگر حمیدہ نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی، قیامت۔ اچھا تو کیا حمیدہ راضی نہیں ہے؟ حمیدہ راضی ہوتی تو مجھے کیا باولے کتے نے کاٹا جو تعویذ لینے جاتی؟ مگر خالہ آسمان میں سے تیلی لگانے والی بات کرتی ہو۔ تو حمیدہ کو اور کون پوچھے گا؟ اس کے دماغ پر تو 4 حرف پڑھ کر چربی چڑھ گئی ہے، چونٹا سفید ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیا میں اسے ساری زندگی بٹھائے رکھوں؟ خالہ، برا نہ منانا، ایسے اندھے کنویں میں جھونکنے سے تو بہتر ہے ساری زندگی بٹھائے رکھو۔ مگر خیر تمہاری اولاد ہے، تم بہتر سمجھتی ہو۔ یہ ہوئی نا بات، اب بتا کب چلنا ہے؟ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، کچھ پائی پیسہ بھی خرچ ہوگا کیا؟ نہیں خالہ، تمہاری اپنی مرضی ہے، اپنی خوشی سے جو دل چاہے نذرانہ دے دینا۔ چل ٹھیک ہے، مگر دیکھ یہ بات بس تجھ تک ہی رہے۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ وہ بے دلی سے کہہ کر چل دی، دل ہی دل میں ان کی عقل پر ماتم کرتی جا رہی تھی۔ ایسی کم عقلی دیکھی نہ سنی۔ مگر اماں چھالیاں کترتے ہوئے کہیں دور جا نکلی تھیں۔ بالے کے دکھائے سرسبز باغ انہیں مستقبل کے حسین دنوں کی سیر کرا رہے تھے۔ ان کی ہر بات صاف اور سچی نظر آ رہی تھی۔ بالے نے 5,000 کا کڑکڑاتا نوٹ ان کی مٹھی میں دبایا تھا اور وہ اپنے اندر ایک نئی حرارت اور توانائی محسوس کر رہی تھی۔ فات میاں کی تازہ ترین فرمائش سن کر ان کی اماں کو جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ اے لڑکے، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں اس 12 من کی دھوبن زبیدہ کے گھر جاؤں اور وہ بھی تیرا رشتہ لے کر؟ انہوں نے بطور خاص تیرا پر زور دیا تو وہ برا مان گیا۔ کیوں ماں، میں کیا رشتہ لے کر جانے والی مخلوق سے خارج ہوں؟ اور پھر کہیں نہ کہیں تو میری شادی کرنی ہے نا، تو پھر گلناز سے کیوں نہیں؟ اگرچہ فہد میاں خوب جانتے تھے کہ اماں اور خالہ زبیدہ کے ہمراہ کئی بار مارکے ہو گئے تھے اور ان دونوں کے درمیان تعلقات سنگین ہی رہا کرتے تھے، اور گلناز چونکہ کئی بار اماں سے بدزبانی کا ارتکاب کر گئی تھی، سو اس کو چھو کر آنے والی ہوا سے بھی اماں کو بیر تھا، اور اب بھی وہ گلناز کا نام سن کر بدک اٹھی تھیں۔ خبردار، نام بھی نہ لے میرے سامنے اس ڈائن کا۔ ارے نامراد، بھول گیا وہ کمبخت زبیدہ میری پالتو مرغی چرا کر کھا گئی تھی، اور کونسلر کے دفتر میں میرے خلاف درخواست بھی اسی نے دی تھی کہ میں نے گیلری کی دیوار 4 فٹ آگے کھینچ رکھی ہے، جادوگرنی۔ اماں پرانی باتوں پر مٹی ڈالو، آخر تمہیں میرے سر پر صحرا سجانے کا ارمان ہے کہ نہیں؟ انہوں نے یوں امید سے اماں کو دیکھا جیسے وہ کہیں گی، ارے میرے چاند، وہ دن دیکھنے کے لیے تو میں زندہ ہوں۔ لیکن اماں بھی انہی کی اماں تھیں، سو ان سے کم نہ تھیں۔ ارمانوں پر پانی ڈالتے ہوئے صاف کورا جواب دیا تھا، نہ، مجھے تجھ جیسے نالائق کے سر پر صحرا سجانے کا قطعی کوئی ارمان نہیں۔ تیرے نکھٹو باپ کے پلے بن کر میں نے کون سے سکھ اٹھائے ہیں جو میں دوسروں کو بھی اس آنکھ میں جھونکوں؟ اماں موضوع کوئی بھی ہو، تم ابا کی ٹانگ ضرور گھسیٹا کرو۔ وہ چلا گئے، ارے کیوں نہ گھسیٹوں، نامراد کمبخت، نہ وہ ایسے ہوتے نہ تو ایسا ہوتا۔ اس سے بھی زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں آتا تھا، سو اس غفورے کی بیوی کو پلاٹ کا جھانسا دے کر پیسے کھا گیا۔ وہ میرا سر پھاڑنے آئی تھی اور مشکل 2,000 دے کر جان چھڑائی، اب یہ پیسے کون دے گا؟ اماں تم فکر کیوں کرتی ہو، میں ہوں نا۔ اپنی دانش میں فہد میاں نے انہیں تسلی سے نوازنا چاہا،
مگر اماں پر ان کی تمام جھوٹی اور کھوکھلی تسلیوں کے اصرار عیاں تھے۔ خوب جانتی ہوں تجھے، مگر تو کچھ بھی کہہ لے، پر میری بات کان کھول کر اچھی طرح سن لے۔ میں اس کمبخت پٹیارن زبیدہ کے گھر اس زبان دراز آوارہ بیٹی کا رشتہ نہیں لے کر جاؤں گی۔ تو اماں اس کا مطلب ہے تم مجھے بیاہنے کا ارمان لے کر دنیا سے سدھارو گی؟ ہاں میرے چاند، اور یہ تیرے کرتوتوں کے طفیل ہوگا۔ انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ اب وقت آ گیا تھا اماں پر اپنے ہنر آزمانے کا، کہ سبز باغ دکھانے سے ہی کام نکلنا تھا۔ اماں معلوم بھی ہے کہ گلناز کے ابا کے پاس کتنا پیسہ ہے، نوٹوں کے بنڈلوں کے بنڈل بھرے ہیں، گاؤں میں ایکڑوں کی راضی ہے، اور پورے 10 تولہ سونا بنا رکھا ہے گلناز کے جہیز کے لیے۔ مجھے کیا بتا رہا ہے کمبخت، مجھے پتا ہے۔ ان نان بھائی ذات کے بھٹیاروں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کیا تیرے یا تیرے نکھٹو باپ کے پاس ہوگا؟ اماں سوچو تو صحیح، گلناز ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اس گھر کی بہو بن گئی تو عیش ہی عیش ہوں گے، اور کیش ہی کیش۔ لا حول ولا، کیوں بنے وہ فتنی آوارہ ناچے قد کی ناہنجار اس گھر کی بہو؟ پیر نہ جل جائیں میرے اس گھر کی دہلیز پر پڑنے سے پہلے۔ صاف ظاہر تھا کہ اماں کسی طور آمادہ نہ تھیں۔ فہد میاں نے پینترا بدلا۔ اماں ذرا یہ تو سوچو کہ آپا حمیدہ کی شادی کے بعد اس گھر کا کیا بنے گا، کیسے اس گھر کی گاڑی چلے گی؟ مگر اس بات پر اماں کا ایک اور غم تازہ ہو گیا، حمیدہ کی شادی کا غم۔ نہ مجھے یقین ہے وہ دن میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے۔ شادی کے معاملے میں حمیدہ کی ہٹ درمی کے سبب وہ مایوس ہو گئی تھیں۔ چلو نہ سہی، پھر بھی کیا ساری زندگی میں بے شرم بن کر آپا کی کمائی کھاتا رہوں گا؟ ارے تو گلناز کے ماں باپ کے ٹکڑوں پر پل کر تجھے کون سے شرم اور غیرت کے میڈل مل جائیں گے؟ اماں میری بات کو سمجھو، معقول نوکری مجھے ملتی نہیں ہے، اور ابا کے وتیرے تم جانتی ہو، گلناز اکلوتی ہے اکلوتی، اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد سب کچھ ہمارا۔ اماں ہماری 7 پشتیں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھائیں گی تو فکر نہ ہوگی، اتنی زمینیں اور جمع جتا ہے ان کا۔ ارے وہ زبیدہ نہیں مرنے والی، بھینس کی بھینس ہے، وہ تو سالوں میری چھاتی پر مونگ دلے گی۔ اماں وہ خالہ زبیدہ ہیں، فریج یا ٹی وی نہیں، 5 سالہ گارنٹی شدہ، کہ تمہیں کیا پتا انہیں کتنی بیماریاں ہیں، اور گلناز کے ابا کو 2 بار دل کا اٹیک ہوا ہے، 2 بار۔ فہد میاں کی دروغ گوئی اور لہجے کی سنسنی کا ہی کمال تھا کہ اماں گہری سوچ میں غلطاں نظر آنے لگیں۔ فہد میاں کا دکھایا گیا راستہ نامعقول صحیح، درست بھی تھا۔ وہ چوری چھپے چند تعویذات کالی جھنڈی والے بابا سے لے کر آ گئی تھیں۔ ایک فہد کی بگڑی روش، دوسری حمیدہ کی اقبال کے معاملے میں ہٹ درمی کی خاطر۔ اگر اللہ کے کرم اور کالی جھنڈی والی بابا کے طلسماتی تعویذ کی بدولت حمیدہ بالے سے شادی کے لیے مان گئی تو سمجھو وارے نیارے۔ فہد کا طاق کر لگایا گیا تیر نشانے پر جا بیٹھا تھا۔ اگرچہ اپنی ازلی مخالفت کے سبب زبیدہ کے گھر جا کر اس کی آوارہ بیٹی کا رشتہ مانگنا کچھ ایسا کام نہ تھا، لیکن فہد میاں کی بگڑی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ سودا مہنگا نہ تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اسے اپنی زندگی باپ کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر زبانی جمع خرچ کرتے گزارنی ہے، اور ایسے میں سب سے تاریک مستقبل خود اسی کا تھا، اور اس کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے سے بہتر سودے بازی اور کیا ہو سکتی تھی؟ فہد نکھٹو سہی مگر ان کی اولاد تھا، وہ اس کے لیے بہتر ہی سوچتی تھیں۔ تا دیر انہی سوچوں میں غلطہ رہنے کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر ایک لمبی سانس کھینچی تھی۔ اے نامراد، تجھے سارے زمانے میں ایک وہی ملی تھی، کاش 2 ہوتیں۔ فہد کے دانت نکل پڑے، مگر کیا کرے، گلناز اکلوتی ہے، اور اس کے اکلوتے پن کا فائدہ تم ہی اٹھاؤ گی اماں۔ ٹھیک ہے، تیری خوشی کی خاطر یوں بھی سہی، مگر یاد رکھ اگر اس بھٹیارن زبیدہ نے اوقات دکھانے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے بھی کوئی اچھی توقع مت رکھنا۔ فہد میاں پر شادی امر کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب خوابوں کی تعبیر چند قدم پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ایک بار معاملہ جم جائے تو گلناز کے ہمراہ ایک خوبصورت مکان اس علاقے سے کہیں دور دور، جہاں تمام گلیوں میں گڑے پڑے ہیں، ساتھ ہی جہیز میں ایک ہونڈا کی فرمائش ہوگی۔ واہ واہ، کیا کہنے، رہی گلناز کی بگڑی روش تو امید پر دنیا قائم ہے۔ اور سن رکھ، میرے سامنے اگر اس فتنی نے اپنی زبان تالو سے لگا کر نہ رکھی تو کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ اماں برقع سر پر جما کر جاتے ہوئے مڑیں تو یہ موقع خوشی کا تھا، سو سر اس بات میں ہلا دینے میں ہی عافیت تھی۔ اماں کے جانے کے بعد انتظار کی گھڑیاں طویل محسوس ہونے لگی تھیں۔ فہد میاں کو اپنا روشن مستقبل باہیں پھیلائے اپنی جانب بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی حمایت میں گلناز کی کمک کافی رہے گی، جس کا اس نے یقین دلایا تھا۔ گلناز کے والدین کو ہتھیار ڈالنے پڑ ہی جائیں گے، آخر کو گلناز ان کی اکلوتی بیٹی ہے، بالآخر اس نام نہاد محبت کی جیت ہوگی، ان کے تمام خواب پورے ہوں گے، وہ جہیز کی جگہ کیش طلب کریں گے، جسے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیں گے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس حسین خواب کے تصور میں کھو گئے، جب آسودگی ہی آسودگی تھی۔ کچھ دیر گزری، ان کے اطمینان نے بے چینی کی جگہ لے لی، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے،
سیٹی بجاتے بالکنی میں آ گئے، ایک نظر گلناز کے گھر کے سال خوردہ دروازے پر ڈالی۔ ان کی سوچ کا رخ مڑ گیا۔ کچھ شک نہیں کہ گلناز ان کی محبت میں کچھ کھا کر جان دینے کی دھمکی دے دے۔ اس کے اماں ابا کی تمام مخالفت جھاگ کی مانند بیٹھ جائے گی اور بالآخر وہی ہوگا جو فہد میاں کی منشا اور رضا تھی۔ یقیناً اماں لوٹیں گی تو بامراد ہی، مگر تاخیر کی رسی دراز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ خود کو بے چین محسوس کر رہے تھے۔ کوئی گھنٹے بعد ہی اماں بھگتی جگتی لوٹی تھیں۔ منوز ذات کے نان بھائی بھٹیارن 4 پیسے کے ہاتھ آ گئے، خود کو افلاطون سمجھنے لگے ہیں۔ انہوں نے چلاہٹ کے عالم میں برقع اتارا۔ فہد میاں کو اندازہ تھا کہ یہ مرحلہ اماں کے لیے اتنا دشوار نہ ہوگا۔ یقیناً ان کی چلاہٹ کا سلسلہ اور دراز ہوگا۔ اسی وقت حمیدہ آفس سے لوٹی تھیں۔ سنتی ہو حمیدہ، ان ذات کے بھٹیارن کی باتیں؟ اوف اماں، سکون کی سانس تو لینے دیا کرو، کیا غضب ہو گیا ہے؟ ارے میں اس 12 من کی دھوبن زبیدہ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ نان بھائی، بس زبان آوارہ بیٹی اور نخرے دیکھو، میرے بیٹے میں کیڑے چن رہی تھی، جیسے اپنی بیٹی تو آسمان سے اتری ہے، میں تو جیسے اپنی مرضی یا خوشی سے رشتہ لے کر اس کے گھر گئی تھی نا۔ صاف کورا جواب دے دیا کہ گلناز نفیس بیگ کے ٹھیکرے کی مانگ ہے۔ ہیں؟ فہد میاں پر جیسے حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہی 12 من کی دھوبن میرے سامنے اس نفیس بیگ کی یوں تعریفیں کر رہی تھی جیسے زمانے بھر کا نکما نکھٹو ایک میرا ہی تو بیٹا ہے۔ رکھ کر سنائی ہے میں نے بھی کہ اپنی بیٹی کو کنٹرول میں رکھے، میں مری نہیں جا رہی اسے بہو بنانے کے لیے، اور وہ نامراد گھنی میسنی 52 گز کی زبان ہے منہ میں، مگر گھگیاں ڈالے بیٹھی رہی منہ میں۔ اس بے وقوف فہد کو بھی معلوم نہ ہو سکا اور گلناز کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ اماں حمیدہ کو نہیں اسے سنا رہی تھیں اور فہد کے کانٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ عادت کے مطابق گلناز ایک بار پھر کھیل کھیل گئی تھی۔ بھلا اس میں ایسی کون سی خصوصیت تھی جس کے لیے وہ نفیس بیگ جیسا رشتہ ٹھکراتی، اپنے والدین سے ٹکر لیتی، انہیں انہیں اپنا کر بھلا ہاتھ ہی کیا آنا تھا؟ محبت وہ بھی خالص کب تھی؟ مگر اماں، تمہیں ان کے لتے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ رشتہ بھلا ایسے مانگتے ہیں؟ اے لو، کیسا رشتہ؟ کہاں کا رشتہ؟ وہ بھٹیارن زبیدہ تو نفیس بیگ سے گلناز کے نکاح کی تاریخ پکی کیے بیٹھی ہے۔ جاتے ہی مبارک کے ساتھ لڈو ٹھوس دیا میرے منہ میں۔ یعنی گلناز کی ان تہائیوں کو چھوتی بے نیازی کے مظاہرے بے جانا تھے اور اس کا دیا گیا یقین بھی کھوکھلا تھا۔ فہد میاں کا چہرہ تاریک پڑتا چلا گیا۔ حمیدہ کے دل کو ٹھیس لگی تھی۔ ان سے مشورہ تو کیا، تذکرہ بھی کیے بغیر اماں برقع سنبھال کر فہد کا رشتہ لینے پہنچ گئی تھیں، مگر وہ جانتی تھیں اماں اپنے ارادوں میں اٹل تھیں، جو ٹھان لیتیں کر کے چھوڑتیں، تو مشورے یا تذکرے کا سوال ہی نہ تھا۔ فہد کے کرتوتوں سے کون واقف نہ تھا؟ اس کے نکمے پن سمیت اسے بہانا سراسر حماقت تھی۔ ایسے میں ایک اور کنبے کا بار ان کے سر پر آ پڑتا۔ وہ پہلے ہی ہلکان تھی، پھر ان کا مستقبل بس اس گھر کی گاڑی کو کھینچنا رہ جاتا اور ان کی اپنی زندگی کہیں بسے پش چلی جاتی۔ دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ تخت پر فراغت سے پیر پسارے اماں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ ہے کون نامراد ہے؟ دروازہ توڑ ڈالے گا کیا؟ انہوں نے وہیں سے پکار کر کہا تو جواب میں ایک پارو گونجدار آواز سنائی دی، فہد استاد کو باہر بھیجو۔ ارے نہیں ہے فہد، اماں نے چنچلا کر کہا۔ ان دنوں انہیں فہد پر کافی غصہ تھا، جس کی ضد پر انہیں زبیدہ کے گھر جا کر منہ کی کھانی پڑی تھی۔ ابھی ابھی سج بن کر نکلا ہے، گلی کے نکڑ تک ہی پہنچا ہوگا۔ انہوں نے بھنا کر بتا دیا اماں کہ اگر فرشتوں کو بھی خبر ہوتی کہ آنے والوں کے عزائم کیا ہیں تو وہ فہد میاں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی۔ آخر کو لاڈلے سپوت تھے اماں کے۔ کاسو قصاب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پلٹ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بالآخر فہد میاں کو جا لیا تھا۔ او کتھے چلے ہو بادشاہ؟ فہد میاں مڑے تو کاسو قصاب کڑے تیوروں کے ساتھ اپنی دہشت ناک مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ فہد میاں کے ہاتھوں کے طوطے کاسو قصاب کے تیور دیکھ کر اڑ گئے تھے۔ کیوں بے سالے، تو سمجھتا تھا اپنے کاسو استاد کا مال کھانا آسان بات ہے؟ ایک چمچہ نما منحنی سا آدمی بولا۔ تب فہد کو احساس ہوا کہ کاسو قصاب اکیلا نہیں ہے۔ ہائے، گالی بکتے ہو فہد کو، گالی بکتے ہو؟ کیوں ہوئے، تو کیا مسجد کا پیش امام ہے؟ اگلا بھاری تن و توش رکھتا تھا۔ اس نے بڑھ کر فہد میاں کا گریبان پکڑ لیا۔ گریبان چھوڑو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ کیوں بے، تو نے کاسو استاد کو چکمہ دے کر ان کے 19,000 کھا لیے، اب وہ رقم کیا تیرا باپ دے گا؟ مارو سالے کو۔ اور اس حکم کے بعد لاٹھیاں، ڈنڈے اور ہانکیاں نکل آئیں۔ تابڑ توڑ مکوں لاتوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہ تعداد میں کئی تھے اور فہد میاں اکیلے، سو پسپائی ان کا مقدر ٹھہری۔ شاید ایسے ہی وقتوں میں بھوکے کو اللہ یاد آتا ہے اور منکر کو مسجد کا رستہ، مگر کبھی کبھی فہد جیسے لوگ اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس ہی جاتے ہیں اور ان سب کے تشدد کے نتیجے میں
बुरी तरह जख्मी हो गए। लोगों का झमघटा सा लग गया था और सभी को इस मार्के का मुहर्रिक पता चल गया था। फहद मियाँ की शोहरत पहले कौन सी अच्छी थी, बिलाखिर ताबड़तोड़ हमलों की ताब ना लाते वो बेहोश हो गए थे। गुलनाज की शादी हो गई। ये उन दिनों की बात थी जब फहद मियाँ जख्मों से चूर बिस्तर पर पड़े थे। फहद मियाँ को कई दिनों तक अपना होश ना था। ज़र्बें शदीद थी। हमीदा ने उनकी खिदमत गुजारी में दिन रात एक कर दिए थे। अम्मा हर वक्त उन बदनसीबों को कोसती जिन्होंने उनके लाल की हालत कर दी थी। अगरचा फहद मियाँ की रविश के सबब वो उससे निहायत आजिज़ और नाला थी, मगर उसकी लाचारी और मकारी से भी खूब वाकिफ़ थी। वो मिनटों में दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर रकमें ऐंठ लिया करता था और उनका अंदाज़ा था कि यह हादसा भी उसकी किसी कारस्तानी के जवाब में पेश आया होगा। गुलनाज रुखसत हुई तो जैसे उनकी सांसें बहाल हुई थी, मगर फहद मियाँ के लिए ये दूसरा हादसा खासा दिलशकन रहा था। उनकी उम्मीदों का सूरज तो डूब ही गया था, मगर गुलनाज जैसी मोटी असामी का हाथ से निकल जाना एक बड़ा नुकसान था जिस पर वो जितना रंज करते कम था। मौसम की शिद्दत अपने अरूज पर थी। वक्त जैसे गुजर कर भी ना गुजर रहा था। सुबह के 9 बजे थे और गर्मी इंतहा को पहुंची हुई थी। एक दफ्तर में नौकरी की उम्मीद थी और वहीं किसी से मिलना था। हमीदा जाने के लिए तैयार खड़ी थी जब दरवाज़ा बजा और अम्मा पालक के पत्ते छाँटना छोड़कर स्प्रिंग की तरह उछली। वो इकबाल होगा बाला, इसे मैंने ही बुलवाया था। अम्मा, क्या ज़रूरत थी उस बेढंगे सांड को घर पर बुलाने की। हमीदा की आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि दरवाजे के उस पार खड़ा बाला बल खाकर रह गया। ए लड़की, ज़ुबान को लगाम दे। इस बेचारे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। पैसे वालों की शान में गुस्ताखी उन्हें एक ना भाती। बाला तो फिर भी उनका लाडला था। जब आता उनकी मुट्ठी गर्म कर जाता। उन्हें भला और क्या दरकार था, जबकि हमीदा का लोगों को बरतने का अपना ही एक नज़रिया था। मस्बत खूबियाँ उनकी तरजीहात में थीं और अब उनका नसीब के उनसे मुत्तफिक अफराद की तादाद सिफर थी। खसूसन अम्मा से उनका नज़रिया इख्तिलाफ उनके निजी इख्तिलाफात का बायस बनता था। सर में ढेरों ढेर तेल चपड़े, आंखों में सुरमे की धारें डाले और इतर का छिड़काव किए। इकबाल के तो नाम से ही उसे चिढ़ थी। खैर, अब बुलवा ही लिया है तो ज़रा जल्दी फारिग कर देना, कहीं घंटा भर के लिए बैठ जाए, मगर आइंदा बचकर रहना और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठक में बिठा लो। कमबख्त की नज़रें हैं कि तलवार, हमीदा ने आखिरी बार ज़ेरे लब कही थी। घर से बाहर ही सामना होने पर बाला बिलावजह ही दांत निकालने लगता था। उसके साथियों ने उसे मिलकर आते जाते हमीदा का नातका बंद कर रखा था। वो जलकर खाकस्तर हो जाती। उधर अम्मा भी अपने नाम की एक थी। हमीदा जानती थी कि अम्मा को उनके इरादों से कौन बाज रख सकता था। अम्मा की सोच किस नहज पर सफ़र कर रही थी, हमीदा को इसकी रसाई तक ना थी और इस वक्त कम था। पान की पीक उगल कर वो बाले की पजीराई के लिए आगे बढ़ी और अगले ही पल इकबाल दंदनाता हुआ घर में दाखिल हुआ था। अगरचा उसका रुख बैठक की जानिब ही था। उधर हमीदा ने रुख बदला, मगर उसकी एक झलक ने ही बाले के दिल की कलियां महका दी थीं। उसकी माँछें खिल उठीं और वो नाअहल सही मगर नाउम्मीद था। हमीदा की नागवारी के बरक्स अम्मा की दिलाई गई आस ज़्यादा वजन रखती थी। हमीदा सर झटक कर घर से निकल गई और बाला गड़ाब से बैठक में घुस गया। कुछ लम्हों बाद वो अम्मा के सामने बिगड़ रहा था। बस खाला, बहुत हो गई, एक ज़रा सा काम नहीं होता तुमसे। बहाने से कितनी रकम बार बार ऐंठ ली है, मगर मेरी शादी के लिए एक लड़की तुम्हें मिलकर ही नहीं देती। अब फौरी तौर पर कोई तलाश करो या फिर हमीदा का निकाह पढ़वाओ मुझसे। अल्लाह के वास्ते आहिस्ता बोलो, अल्लाह के वास्ते आहिस्ता बोलो बाले, अगर हमीदा ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी, क़यामत। अम्मा दहल उठी थीं। तेरे लिए रिश्ता ढूंढना इतना आसान नहीं है बाले। क्यों खाला जी, क्या कमी है मुझ में? लाखों का कारोबार है, अपने ट्रक चलते हैं। उसने सीना फैलाकर कहा। लोग कहते हैं तू कारोबार की आड़ में 2 नंबर काम करता है। तेरे ट्रकों से जो माल दूसरे शहरों में पहुंचाया जाता है उसमें नशे का सामान। ओ खाला जी, लोगों की बात को छोड़ो, लोग तो सभी कुछ ना कुछ कहते हैं। तुम बताओ, तुमने अपनी आंखों से कभी कुछ देखा? मोटे भद्दे वाले की अटधर्मी उस वक्त इंतहा पर थी। तो और क्या, वो जो इस रोज़ तेरे घर के बाहर पुलिस खड़ी थी, उनसे तो अपनी यारी है, चाय पानी के लिए आते हैं। खाला जी, पुलिस वालों को खिलाए पिलाए बगैर भी लाखों के कारोबार चलते हैं और घर में कुत्ते लौट रहे हैं। बगैर पलिस्तर की दीवारों पर टीन की छत टिका रखी है। रिश्ता नाता लगता है तो घर बार भी देखते हैं कि नहीं। ओ खाला जी, घर बनाना औरत का काम होता है, ना पैसे की कमी थोड़ी है। तो क्या सारे काम ब्याह कराने वाली औरत करती है? वो जो तुम्हारे घर में ज़माने भर की ज़ुबान दराज बहन है, वो किस मर्ज़ की दवा है? अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। घर की दीवारों के जाले ज़मीन को छूते हैं और वो निगोड़ी मारी दरवाजे से झूलती नजर आती है। मेरी मानो तो पहली फुर्सत में चलता करो उसे, इससे पहले कि वो कोई गुल खिलाए। खाला जी, ये काम भी तुम ही ने करना है। माँ बाप के बाद मेरे सिवा कौन है उसे ब्याहने वाला? कोई अच्छा बर मिले तो फ़ौरन ना ब्याह दूँ तो नाम बदल देना।
ارے تو اسے بیاہنے سے کون سی جان چھوٹ جائے گی؟ سب جانتے ہیں تیرے گھرانے کے کرتوت۔ بہنوں پر سختی کرتا ہے اس لیے وہ ہاتھوں سے نکل گئی ہیں۔ بڑی نے بھاگ کر شادی رچائی، اس کے بعد والی بھی آئے روز ٹبر لے کر تیرے گھر بیٹھی رہتی ہے، اور چھوٹی کے زبان اور کرتوتوں سے تو اللہ کی پناہ۔ او خالہ، گھر آ کر بیٹھی ہے تو کون سا میرا کھاتی ہے؟ میں انہیں زیادہ منہ کب لگاتا ہوں؟ اور ان کی بات چھوڑو، تم ساری باتیں بھلا کر مجھے ایک موقع تو دو، ذرا سوچو تو صحیح۔ ارے ایسے کیسے سوچوں؟ زمانے بھر کی زبان دراز بہنوں کے ہوتے اگر تم بیوی بیاہ کر ہی لاؤ گے تو 2-4 روز بھی ٹکنے نہ دیں گی، چٹیاں پکڑ کر نکال باہر کریں گی۔ خالہ وہ سب میرے مسائل ہیں، میں حل کر لوں گا۔ اگر تم کہو گی تو حمیدہ کے لیے الگ گھر کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ تم ایک بار حمیدہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر تو دیکھو۔ بالے، تیرے منو بھاری وجود پر جو تربوز جیسا سر ہے، اس میں عقل نام کو نہیں۔ 2-4 حروف پڑھ لیتا تو تجھے سمجھانا اتنا آسان نہ ہوتا۔ میں تو تیرے لیے 100 بار سوچ لوں، پر حمیدہ کو کیسے مناؤں؟ خالہ جی، دنیا زمانے میں پھرتی ہو، 1000 رشتے کراتی ہو، اور اپنی بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ تم اس کی کمائی کھانے کے لیے اسے نہیں بیاہتی؟ سوچو 2-4 سال اور گزر گئے تو مجھ جیسا رشتہ بھی نہیں ملے گا حمیدہ کو۔ بالے نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی بات تلخ سہی مگر سچ تھی، اور اب وہ بالے سے تو کہنے سے رہیں۔ رشتوں کے معاملے میں حمیدہ سدا سے کم نصیب رہی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے دماغ کی مالک تھی، اور جیون ساتھی کے لیے بھی ایسے ہی تصور رکھتی تھی، مگر بد نصیبی سے جو آڑے ٹیڑھے رشتے آتے وہ لٹ کر نہ آتے، اور اگر مڑتے تو حمیدہ کا دل ان کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ معیار سے کم وہ سمجھوتا کرنے پر تیار نہ تھیں۔ اس تضاد گھر کے افراد کی بگڑی روش اور اس پر ذمہ داریوں کا بار انہیں تقریباً مستقبل سے نا امید کر گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے خالہ تم حمیدہ کو جہیز دینے سے ڈرتی ہو۔ بالے کی آواز نے انہیں سوچوں کے گرداب سے نکالا۔ اتنے عرصے سے تمہیں کما کما کے دے رہی ہے، جہیز تو خوب جوڑ رکھا ہوگا، بیسیاں ڈالتی ہو، رشتے کراتی ہو۔ اے بالے، منہ سنبھال کر بات کر، گدی سے زبان کھینچ لوں گی تیری۔ ارے میری چھاتی پر چڑھ کر مجھ سے رشتہ لے گا؟ ارے میرے ٹکے ٹکے پر نظر رکھنے والا تو کون ہوتا ہے؟ ان کے تلووں سے لگی تو سر پر بجھی، بالے کو لتاڑ کر رکھ دیا تو اسے بھی ہاتھ باتوں سے نکلتی نظر آئی، جھٹ ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ارے میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آئندہ اگر جو تمہارے سامنے زبان کھولوں تو میری جوتی تمہارا سر۔ ہائے، وہ سٹ پٹا کر اٹھی۔ بالے تو ہوش میں تو ہے؟ اسے فوراً اپنی خطا کا احساس ہوا۔ میرا مطلب تھا تمہاری جوتی میرا سر۔ وہ شدومت سے ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ پر دیکھ خالہ، اب اور دیر نہ کرنا، لہجے میں خوشامد اور چاپلوسی درائی تھی۔ حمیدہ کو مطلوبہ جگہ تک پہنچتے پہنچتے 1 بج گیا تھا۔ پہلے وہ راستہ بھٹک گئی، ناچار رکشہ کرنا پڑا۔ لفٹ خراب تھی، بلڈنگ کے 5ویں فلور تک پہنچتے اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ اگرچہ امید کم تھی، کسی اخبار کے دفتر کا اشتہار تھا جو قدرے تاخیر سے اس کی نظر سے گزرا تھا۔ ان کی مٹھی میں مطلوبہ پتے کی چڑمڑا سی گئی تھی۔ فلور کا کوریڈور عبور کر کے مطلوبہ دفتر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اے سی کی کولنگ سے یک وستہ فضا میں عجیب خاموش ٹھنڈا سا ماحول۔ اخباری دفتر کی کوئی ہنگامہ خیزی نہ تھی، حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی بھی۔ کوئی سیٹ پر نہ تھا۔ آراستہ اور پیراستہ دفتر کسی طور اخبار کا دفتر نہیں لگ رہا تھا۔ سارے آفس میں الو بول رہے تھے۔ شاید نماز کا وقفہ تھا کہ لنچ کا۔ تمام سیٹیں خالی تھیں، اور سامنے نظر آتے کیبن میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم جی، مجھے دراپ علی صاحب سے ملنا ہے، روزنامہ جیت کے سینئر ایڈیٹر ان چیف۔ حمیدہ کے انداز میں عجلت تھی۔ فون کلر کے 2 پیس سوٹ میں سحر انگیز شخصیت نے کی بورڈ پر ہاتھ روک کر ذرا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ انگوری رنگ کا چکن کا سوٹ، دوپٹہ سر پر جمائے، گندمی رنگ پر بڑی بڑی آنکھیں چمکتی، وہ بڑی سادہ اور دلکش لگ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، وہ تو انہوں نے کہنا چاہا مگر حمیدہ نے صورت سے بات کاٹ دی۔ جی مجھے معلوم ہے، مجھے کچھ تاخیر ہو گئی ہے، مجھے بس اپنی سی وی انہیں دینی ہے کسی بھی مناسب جاب کے لیے۔ آپ تشریف رکھیے۔ بیل بجا کر ٹھنڈا پانی منگوایا۔ ایک بار دلچسپی سے اسے دیکھا جو میز کے اس پار بیٹھی ٹیشو سے ماتھے کا پسینہ خشک کر رہی تھی۔ وہ ایک نظر میں بھانپ گئے۔ لڑکی باحوصلہ مگر ضرورت مند تھی۔ آپ کی کوالیفیکیشن؟ میں نے بی اے کیا ہے، فرسٹ ڈویژن میں۔ حمیدہ نے اپنی سی وی ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ جب تک ٹھنڈا پانی پی کر کچھ پرسکون ہو گئی۔ وہ سی وی پر نظر دوڑاتے، پیپر ویٹ گھماتے، ان کے سفید نرم و ملائم ہاتھ پر حمیدہ کی نظر ٹک کر رہ گئی، اور پھر بے ساختہ نظریں اس کی سحر انگیز شخصیت پر جم گئیں۔ کتنا بھرپور، مکمل اور وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کھوسی گئی۔ جاب کرنے سے پہلے بہت ذرا ہینڈسم سا دیکھنا۔ ثمینہ کی بات یاد کر کے اس کے لبوں کو ایک مبہم سی مسکراہٹ چھو گئی۔
سعد بن مصطفیٰ نے نظریں اٹھائیں اور کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ گرمی سے بے حال، سادہ اور دلکش لڑکی بلا کی پرکشش تھی۔ معیوب تو لگتا تھا، مگر ہر چہرے کا باریک بینی سے جائزہ ان کی فیلڈ کا تقاضا تھا۔ گندمی چہرے پر بلا کی ملاحت تھی اور اس مسکان پر جیسے کلیاں سے چٹک اٹھی تھیں۔ وہ اب قدرے پرسکون تھی۔ اگر تراب علی سے ملاقات ہو جاتی تو بہتر تھا۔ میں 2 باتوں کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کا دفتر 5ویں فلور پر اسی آفس کے اوپر ہے اور یہ 4تھی منزل ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ گرمی اور تھکن سے اتنی نڈھال نظر آ رہی تھیں کہ مجھے آپ کو الٹے پیروں واپس لوٹانا نامناسب محسوس ہوا تھا۔ کیا؟ اوہ میرے اللہ، میں معذرت خواہ ہوں۔ معذرت تو مجھے کرنی چاہیے۔ میں کبھی آپ کا اتنا وقت ضائع نہ کرتا اگر 100% کنفرم نہ ہوتا کہ روزنامہ جیت میں آپ کی مطلوبہ اسامی پر ہو گئی ہے۔ وہ کسی ناگوار رد عمل کی توقع کر رہے تھے، مگر حمیدہ کے چہرے پر مایوسی کے تاریک سائے لہرائے تو وہ بنا کچھ کہے بہت کچھ جانچ گئے۔ ان کے چہرے پر مایوسی ہی نہیں، شکستگی بھی در آئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ CV میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یقیناً میں جلد ہی کوئی اچھی خبر آپ کو سنا سکتا ہوں۔ اگرچہ حمیدہ کو امید کم تھی، مگر اجنبی کا لہجہ پر یقین تھا، سو اس نے حرج نہ سمجھا۔ مجھے سعد بن مصطفیٰ ہمدانی کہتے ہیں، اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا آنر ہوں۔ حمیدہ نور الدین، وہ کہہ کر تھکے ہوئے قدموں سے لوٹ گئی تھی۔ اب دن تو بے مصرف ہی ہو گیا تھا۔ اس نے وہیں سے سمینہ کے گھر جانے کی بس پکڑ لی۔ قدرے پوش علاقے کے اس سادہ سے گھر میں آ کر وہ ہمیشہ سکون محسوس کرتی تھی، مگر آج وہاں کا ماحول خاصا گمبھیر تھا۔ سمینہ کی امی سبزی بناتے ہوئے اسے مسلسل سخت سنا رہی تھیں۔ اوہ ہو امی، اب خاموش بھی ہو جائیں، بس میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ حمیدہ پر نظر پڑتے ہی سمینہ نے ماحول کی تلخی کم کرنا چاہی، مگر اس کی امی کا رخ اب حمیدہ کی جانب ہو گیا۔ تم ہی سمجھاؤ بیٹا، یہ پہاڑ جیسی زندگی یوں کیسے گزرے گی؟ یہ خوش قسمت ہے جو ایک بھولا بھٹکا رشتہ آ جاتا ہے، ورنہ آج کل اچھی بھلی کنواری لڑکیوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ تو پھر متعلقہ ہے، اور آج میں ہوں کل میں نہ رہی تو پھر بابتیں چھٹیاں پکڑ کر باہر نکال دیں گی۔ امی آپ ہر معاملے کا برا پہلو کیوں دیکھتی ہیں؟ سمینہ چڑھ گئی۔ میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اپنا بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔ ارے میرے سر پر جو تیری 2 کنواری بہنوں کا بوجھ ہے، تیرا فرض ادا کر دوں تو ان کا بھی سوچوں۔ میں نے ان کی شادی سے کب روکا ہے، مگر میری شادی کا نام نہ لیا کریں۔ سمینہ کا لہجہ اٹل تھا۔ اس کی امی اکتا کر سبزی سمیٹ کر اٹھ گئیں۔ شاید اس موضوع پر چغ تو ہر گھر میں چلتی ہے۔ حمیدہ مسکرا دی۔ سمینہ نے ایک سرد آہ بھر کر سر صوفے کی پشت لگا لیا۔ بس اب کسی پر اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ میں کسی ایک مرد کی نااہلی پر ہر مرد کو ناقابل اعتبار قرار دینا ناانصافی ہے۔ بس شروع ہو گئی نصیحتیں۔ سمینہ نے اسے گھورا۔ یہ بتاؤ کہاں سے آ رہی ہو؟ جواباً سمینہ نے آج کی رودات اسے سنائی تو وہ ہنس دی۔ یہ اشتہارات وغیرہ تو سب ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ اچھی نوکری کے لیے سفارش کام آتی ہے یا پیسہ؟ ہاں، اور بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ حمیدہ پل بھر کو آزردہ ہوئی، پھر سعد بن مصطفیٰ ہمدانی کی چھا جانے والی شخصیت کی تعریف کرنے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی مرد کے اتنے خوبصورت ہاتھ نہیں دیکھے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے زندگی میں مرد ہی نہیں دیکھے۔ ہاں تو اتنے غور سے تو واقعی نہیں دیکھے۔ سنا ہے ایسے ہاتھوں کو اللہ بہت نوازتا ہے، مگر ان ہاتھوں میں ٹھہرتا کچھ نہیں۔ تمہیں نوکری دے دی یا دلا دی تو روز دیکھنا وہ ہاتھ، سمینہ نے مذاقاً کہا، مگر وہ اداس ہو گئی۔ گھر سے نکل کر نوکری کرنا میرا مقصد کبھی نہیں رہا، نہ ہی میں نے اس لیے تعلیم حاصل کی تھی۔ لیکن اگر میں اپنے خوابوں کی طرف دیکھوں تو اس گھر کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ناپسندیدہ اور مشکل حالات میں گزارا کرنا صبر ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنا تھا وقت کیسا بھی ہو بدلتا ضرور ہے، مگر اس مقام پر آ کر جیسے زندگی ٹھہر سی گئی ہے۔ زندگی ٹھہر گئی ہے تو تم ہی حرکت میں آ جاؤ۔ ہاں دل تو بہت چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلی جاؤں۔ زندگی نے اتنا دوڑایا نہیں جتنا تھکا دیا ہے۔ اب دل شدت سے کسی سکھ کی چھاؤں کا طلبگار ہے۔ جس طرح انسان کے باہر ایک دنیا ہوتی ہے، اسی طرح اس کے اندر ایک دنیا ہوتی ہے۔ وہ دنیا اس کی من پسند ہوتی ہے، جہاں بس اس کے خواب ہوتے ہیں اور خواہشیں۔ اس اندر کی دنیا کو وہ اپنی مرضی سے آباد کرتا ہے، اور میرے اندر کی دنیا میں… حمیدہ مسکرائی اور آنکھیں موند لیں۔ میرا من چاہا جیون ساتھی ایک چھوٹا سا گھر، ایک پرسکون زندگی جس میں یہ روزگار کے جھمیلے، وقت وقت جھگ جھگ نہ ہو، بس میں ہوں وہ ہو، اور جیسے کسی دلکش خواب کا طلسم ٹوٹا تھا۔ تمہارا بھی وہی حال ہے؟ انڈے بیچوں گی، چوزے نکلیں گے۔ ہاں سچ کہتی ہو، میرے خواب مجھے زندگی سے بھٹکا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں دل کسی ڈرائیور، ہیڈ ماسٹر یا کریانے والے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان حالات میں بھی یہ غنیمت ہے،
اماں کہتی ہیں کہ یہ 4 حروف پڑھنے کا خناس ہے، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے کہیں کوئی ہے جو میرا من پسند اور صرف میرے لیے ہے۔ میں شادی کے نام پر کسی کو بھی اپنا لوں، پھر اسے اپنے آئیڈیل کے سانچے میں ڈھال لوں، اس سے بہتر ہے کہ اپنا آئیڈیل ہی تلاش کر لوں۔ سعد بن مصطفیٰ جیسے میرے خوابوں کے عکس تھے، میں لوٹ تو آئی، لگتا ہے اپنا آپ وہیں بھول آئی ہوں۔ جانے دو، یہ مرد باہر سے جتنے خوش وضع اور مہذب نظر آتے ہیں، اندر سے اتنے ہی دھوکے باز ہوتے ہیں۔ پھر وہی باتیں، حمیدہ نے گھڑا۔ اگر کوئی اچھا رشتہ ہے تو اس پر غور کرو، تمہاری امی کی باتیں تلخ سہی مگر سچ ہی ہیں۔ کاش کہ میں تمہیں اپنا دل کھول کر دکھا سکتی۔ ابھی پرانا گھاؤ نہیں بھرا، کسی نئے زخم کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا تھا سب سنبھال لے گا، کتنے وعدے کیے تھے جو وقت آنے پر بھربھری ریت ثابت ہوئے۔ بزدلوں کی طرح طلاق کا پرچہ حق مہر کے چیک کے ساتھ بھیج دیا کہ مجھ میں اپنی فیملی سے ٹکرانے کی ہمت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو محبت کا دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جانے دو، گئے وقتوں کی راکھ کو ردنے سے بھلا کیا حاصل۔ مستقبل کے بارے میں سوچو، خالہ کی فکریں بجا ہیں، انہیں کسی ادھیڑ عمر رنوے کا رشتہ میسر آ گیا ہے۔ وہ تلخی سے ہنس دی۔ طلاق کے لیبل نے میری قیمت کو اور گرا دیا ہے۔ امی کہتی ہیں کہ جو ملے بس غنیمت ہے۔ وہ کچھ غلط تو نہیں کہتی، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اور اپنے دل کا کیا کروں جو کسی طرح آمادہ نہیں۔ یہ صرف تمہارے اندر کی کثافت ہے، تم ہر کسی کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگی ہو۔ سچ پوچھا تو غلطی تمہاری بھی تھی۔ ایک شادی شدہ بال بچے دار آدمی سے رشتہ جوڑ بیٹھی۔ یہ محبت کا خواب بڑا پرفریب ہوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو سب کچھ لٹ گیا ہوتا ہے۔ تو اپنی غلطی کی سزا دوسروں کو کیوں دے رہی ہو؟ اس طرح کسی کا کیا جاتا ہے؟ نقصان تو تمہارا اپنا ہے نا؟ سب سمجھتی ہوں، مگر وہ وقت آنکھوں میں پھرتا ہے جب محبت کے سہارے کچھ دن گزارے تھے، اس کی غربت کے کچھ دن۔ یہ شادی شدہ مردوں کا ایک فریب ہوتا ہے، اپنی مجبوریوں کے رونے رو کر ہم جیسی سادہ دل لڑکیوں پر جال ڈالنا۔ جہاں زیب نے شادی تو کر لی مگر نبھا نہیں پایا، اولاد والے مردوں پر بیوی حاوی ہوتی ہے۔ مجھے یہ تب ہی سمجھ لینا چاہیے تھا۔ خیر جانے دو، سمینہ کے زخم ادھڑ گئے تھے سو حمیدہ نے بھی بات بدل دی۔ حمیدہ آ گئی تو، ذرا میری سوئی میں دھاگا تو ڈال دے۔ اوفو اماں، ایک تو تم جہاں میری شکل دیکھتی ہو اپنے ہاتھ کا کام میرے ہاتھ میں تھما دیتی ہو، ذرا سانس تو لینے دو۔ اچھا تو یہ بتا کیا بنا تیرے کام کا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نچلے فلور پر چلی گئی تھی، اوپر جانا تھا، انہوں نے بتایا اسامی پر ہو گئی ہے۔ خیر وعدہ تو کیا ہے میرے لیے کوئی جاب ڈھونڈیں گے، دیکھیں وعدہ وفا ہوتا کہ نہیں۔ کیا پتہ سچ کہہ رہا ہو، سچ مجھ کوئی کام ڈھونڈتے تجھے۔ ان کی آنکھوں میں امید کے جگنو جلملائے تھے۔ اماں ایسے آسرے تو سبھی دیتے ہیں، بھلا کون یاد رکھتا ہے ہم غریبوں کو؟ ان پر تکیہ کر کر بیٹھ جانا بے وقوفی ہی ہے۔ لو یہ چپل پھر ٹوٹ گئی، گلی میں چپل جوڑنے والا آئے تو ذرا جڑوا دینا۔ اے حمیدہ کتنی بار مرمت کروائے گی؟ ارے پھینک ان منحوس جوتیوں کو، نئی خرید لے۔ اماں 400-500 سے کیا کم آئے گی؟ ہر مہینے سوچتی ہوں سب کچھ ہو جاتا ہے، چپل رہ جاتی ہے۔ ابھی کتنے خرچے باقی ہیں؟ حمیدہ تو کب تک اس گھر کے لیے پستی رہے گی؟ تجھے بخار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، 2 روپے کی گولی کھا لیتی ہے۔ ارے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ، شادی کر، گھر بسا، تبھی تیرے باپ بھائی سدھریں گے۔ ارے کیا دیوار سے کر لوں شادی؟ تم جو شادی شادی کی رٹ لگائے رکھتی ہو، کبھی سوچا اس گھر کا کیا بنے گا؟ ہمارا اللہ مالک ہے حمیدہ، ابھی کچھ وقت ہے، سوچ لے، عمر نکل گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر روئے گی، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اماں چاہتی تھیں اسے بالے کی طرف لے آئیں مگر وہ چڑ گئی۔ اور اس گھر کی گاڑی کیسے چلے گی یہ تو بتاؤ؟ تیرے ابا اور بھائی پر جب پڑے گی کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ یہ پڑی پر کرنے والے ہوتے تو اب بھی کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اب تک کچھ کیا ہے جو اب کریں گے؟ سوائے باتیں بنانے کے آتا ہی کیا ہے؟ ارے مفت کے لوک میں لگے ہیں، اور میرا کیا ہے؟ میری BC کھل جائے، آدھا مکان کر کے ایک پورشن کرائے پر اٹھا دوں گی، میرے لیے کافی ہے۔ ہاں اور ابا اور فہد تمہیں سکون سے کھانے دیں گے، بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے تمہاری۔ کہتی تو ٹھیک ہے حمیدہ، پر دیکھ اپنے گھر کی گاڑی چلانے کو میں تجھے ساری زندگی تو نہیں بٹھا سکتی نا۔ اوف وہ اماں، تم نے بھی آتے ہی کان کھانے شروع کر دیے۔ اف گرمی سے برا حال ہو گیا ہے، کسی نے پانی تک نہ پوچھا۔ گلی میں کلفی والی گھنٹی بج رہی تھی۔ ارے ہاں کولر میں برف تو ہے نہیں، ٹھہر میں تجھے کلفی منگوا کر دیتی ہوں۔ اماں نے پلو سے پیسے نکال کر دروازے کا رخ کیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس دن علی الصبح والے کی بڑی بہن نفیسہ چلی آئی، اخلاقیات سے تو آری تھیں، لہٰذا آتے ہی مدعا عرض کیا، حمیدہ سے بیٹی کے داخلہ فارم بھروانے ہیں۔ میں نے سوچا ابھی تو گھر میں ہوگی۔ وہ پھیل کر اماں کے پاس تخت پر بیٹھ گئی۔ حمیدہ کچن میں تھی، ایک ناپسندیدہ نظر بھاری تن و توش پر، کسے ہوئے لباس اور بے تحاشا گرمی میں غرض سے اٹے چہرے پر ڈالی۔
کیوں نہیں نفیسہ، ضرور بھر دے گی، حمیدہ کے بجائے اماں نے جواب دیا۔ خلاف مزاج ان کے لہجے میں مٹھاس گھل گئی تھی۔ انگریزی کے فارم ہے نا خالہ، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، شہر کے بڑے کالج میں داخلہ دلوایا ہے۔ تو بی بی تمہیں سوجی بھی کیا اپنے علاقے میں اسکول کالج نہیں ہے کیا؟ توبہ کریں خالہ توبہ، ہمارے علاقے کے گھٹیا کالج کوئی پڑھنے کے لیے کھلے ہیں، وہی ساری آوارہ بدکار لڑکیاں پڑھتی ہیں یہاں۔ انہوں نے غرور اور تفاخر سے گردن اکڑا کر اتنی نازیبا اور بے تک کی بات کہی کہ حمیدہ تلملا کر کچن سے نکل آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ علاقے کے کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں گھٹیا کردار کی ہیں؟ یہ تو اور کیا، اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتی ہوں ان کالج کی لڑکیوں کو، کالج کے بہانے ادھر ادھر تفریح کرتے، ملاقاتوں کے لیے جاتے ہوئے۔ آپا نفیسہ کردار کالج سے مشروط نہیں ہوتا، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ حمیدہ نے خون کے گھونٹ بھر کر کہا۔ مروت نہ ہوتی تو اتنا ضرور جتاتی کہ انہوں نے کون سی کالج کی شکل دیکھی ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں۔ سارے علاقے میں تینوں بہنیں اپنی بد زبانیوں، بد مزاجی اور اوچھے وطیروں کے سبب مشہور تھیں، اور یہ آپا نفیسہ بھی کون سے کچرے کردار کی تھیں۔ 14-15 برس کی عمر میں گھر کی عزت کو بٹا لگا کر کسی کے ساتھ فرار ہو گئی تھیں۔ جب سالوں بعد لوٹی تو شوہر کے مظالم، پھر بے وفائی کا غم اور 3 بچے ان کے ہمراہ تھے۔ اپنے اوپر توڑے گئے ظلم و ستم کی کہانیاں گھر گھر سناتی تھیں۔ اے بی بی جاؤ جاؤ، میرا منہ نہ کھلواؤ، زمانہ خراب ہے۔ مجھے کیا پتہ نہیں کہ کالج کے سامنے مرد کھڑے رہتے ہیں، تم مجھے جانتی نہیں، میں اپنی بات سے ہٹنے والی عورت نہیں ہوں۔ آپ سراسر غلط بات کر رہی ہیں، کالج کے سامنے کھڑے مرد لڑکیوں کے باپ بھائی بھی تو ہو سکتے ہیں۔ نفیسہ آپا کی تعلیم صفر تھی، دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تھا، جو کہہ دیتی اس پر اڑ جاتی۔ اماں نے جو معاملہ گھمیر ہوتا پایا تو حمیدہ کو تنبیہی نظروں سے گھورا، پھر بات کا رخ پلٹ دیا۔ جانے بھی دو نفیسہ، تم اپنے گھر کی سناؤ، اپنے بالے کی شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ اماں کی گھورتی نظروں پر حمیدہ پلٹ گئی۔ ارے خالہ، بالے کو بیٹی دے گا کون؟ اس نے اپنے بھائی کا خود ہی مضحکہ اڑایا۔ آمدنی لاکھوں کی ہے، مگر گھر میں ڈھنگ کا برتن تک نہیں، دیواریں بغیر پلستر کی، سارے گھر پر ہماری کنواری بہن کا راج چلتا ہے، جسے عقل تمیز نام کو نہیں، زبان گھس بھر کی ہے۔ اپنی اس بہن سے نفیسہ بھی خار کھاتی تھی، اسی کی بدولت میکے میں ان کے پیر نہ جم پاتے، بہانے بنا کر باہر کھڑا کر دیتی۔ یہ تم ٹھیک کہتی ہو، صورت نہ شکل اور مزاج ایسے کہ کبھی بھولے بھٹکے چلے بھی جاؤ تو اسے سلام دعا تک نصیب نہ ہوتا، مجھے دیکھ کر کسی کونے کھانچے میں چھپ جاتی ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ سچ کہتی ہو خالہ، دماغ بڑے اونچے پائے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، ایسے کوئی سرخاب کے پر لگے تو نظر نہیں آتے۔ میں تو کہتی ہوں اب اس کی بھی شادی ہو ہی جانی چاہیے تاکہ دوسروں کی بھی باری آئے۔ وہ سہولت سے اسے مطلب پر لے آئیں، اس کے میاں پر کوئی پورا اترے تب نہ، اور اللہ جھوٹ نہ بلوائے، اس کے تو مزاج اور بد زبانی کی وجہ سے کوئی رشتہ بھٹکتا بھی کب ہے۔ اس کے ہوتے بھاوج آ گئی تو 4 دن میں چٹیا پکڑ کر باہر نکال دے گی۔ خیر جانے دو، اس لڑکی کا رشتہ کروا دو، منہ مانگا معاوضہ ملے گا۔ ایک کا باپ دل کا مریض ہے، جانے کا مر جائے، بڑھیا جہیز دیں گے۔ لڑکی کے نام پورا 6 لاکھ بینک میں ہے۔ اماں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ جب 6 لاکھ جہیز کا رکھا ہے تو رشتہ کرانے والی کو تو دگنا معاوضہ دیں گے، سمجھو وارے نیارے۔ وہ اسی وقت نفیسہ کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئی، مگر ابھی حمیدہ موجود تھی، جنہیں اماں کے یہ دھندے ایک آنکھ نہ باتیں، رشتوں کی جوڑ توڑ میں اکثر ہیرا پھیری کر جاتی۔ انہوں نے اب بھی نفیسہ کو خاموشی کا اشارہ کیا اور پان بنانے لگی۔ اندرونی کمرے میں حمیدہ دفتر جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ اماں ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزارنے لگی۔ میری مانو تو اب بالے کی شادی کر ہی دو، کوئی اچھی لڑکی آئے گی تو گھر کا بگڑا نظام سدھر جائے گا، گھر بنانا اور چلانا عورت ہی کا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ نہ خالہ، جو سچ پوچھو تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، بالے کی آمدنی پر پورا گھر چلتا ہے، اگر بیوی آ گئی تو سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لے گی، پھر دوسروں کا کیا بنے گا؟ اور بالے کے کرتوت ایسے کب ہیں کہ کوئی اسے رشتہ دے؟ اے بی بی ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو، بھائی ہے آخر کو تمہارا۔ جانے بھی دو خالہ، جیسا میکا ہے نا میرا، اس سے تو میں لاوارث بھلی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ نفیسہ کے سدھارتے ہی اماں حمیدہ پر چڑھ دوڑی۔ کیا ضرورت تھی تجھے بالے کی بہن سے زبان چلانے کی؟ یہی تو مزاج ہیں تیرے، 4 حرف پڑھ کر دماغ آسمان کو پہنچ گئے ہیں، تبھی تو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ آسمان سے شہزادے اتریں گے کیا تیرے لیے؟ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی شکل دیکھ، گال لٹک رہے ہیں، صورت پر پھٹکار۔ انہیں بالے کی بہن کے سامنے منہ کھولنے کا رنج تھا۔ وہ بے حسی سے سناتی رہی۔ ان کی سوچ جس نہج پر سفر کر رہی تھی وہاں حمیدہ کا گمان تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس دن حمیدہ گھر کو لوٹی تو ایک نیا تماشا اس کا منتظر تھا۔ گھر میں کسی کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اے بیبی، تم میری آنکھوں میں گھسی چلی آ رہی ہو، میں کسی کے دل میں تو نہیں چھپی بیٹھی تھی، کسی کے اندر کی مجھے کیا خبر؟
अम्मा आंखें फेरने में तोते को मात दे रही थीं और बुर्का पोश उधेड़ उम्र औरत लड़ने पर आमादा थी। तुम्हें सब खबर थी। रिश्ता तय करवाते वक्त तो बड़ी तारीफें की थीं कि बचपन से देख रही हो तुम्हारे पुराने वाकिफकारों का बेटा है। तो तुम्हें क्या करतूत मालूम नहीं थे, जानबूझकर मेरी बच्ची को अंधे कुएं में धकेल दिया। ए बीबी, ऐसी कोई जहन्नुम नहीं भुगत रही तुम्हारी बेटी। घरों में थोड़ी बहुत नाचाकियाँ हो ही जाती हैं। तुम्हारी अपनी बेटी को भुगतना पड़े तो पूछूं। वो चरसी आवारा नदीम बात बात पर मेरी बेटी को धुनक कर रख देता है। उनका लहजा गुलूगीर हुआ। तो ये उसके मुकद्दर। मैं अपनी बेटी का करूं तो तब भी मैंने उसके मुकद्दर नहीं पढ़ रखे। तो कर देती ना अपनी बेटी का, काहे को घुटने से लगाकर बिठा रखा है। ए लो, कोई मेरी बेटी को मांगे तो मैं सोचूं। मुझे रिश्ता करने को कहा, मैंने करा दिया। उन्होंने चश्मपोशी की इंतहा कर दी। यूँ कहो कमाई खाने के लिए आंखें बंद कर रखी हैं। बेटी की उम्र निकली जा रही है, तुम्हें खबर ही क्यों नहीं। कहो अपना बुढ़ापा काटने को तुम हमीदा के सर में धूप भर रही हो। वो तंज और तमस्खुर से कहती घर से निकली तो उनका टकराव घर में घुसती हमीदा से हो गया, मगर वो निकलती चली गईं। ये कैसा शोर था अम्मा। और चूँकि हमीदा के असूल अम्मा के मिजाज से मेल नहीं खाते थे, सो वो अपने मामलात की हवा भी उन्हें ना लगने देती थीं। मगर बात हमीदा के कानों में पड़ गई थी, नाचार उन्हें कहना ही पड़ा। जाने भी दो हमीदा, उस मुए कमबख्त नदीम पर उनका बस न चला तो मुझ गरीब के कान इठने पहुँच गईं। मुझे क्या पता था कि वो नामुराद शादी के बाद और बिगड़ जाएगा। हाय, उस निगोड़ आवारा चरसी नदीम की शादी तुमने करवाई थी अम्मा। ए बीबी, आदमी बुरा हो तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसकी शादी ही ना हो। बहुत से लोग शादी के बाद भी सुधर जाते हैं। अम्मा, डरो अल्लाह से, क्यों लोगों की बदुआएं समेटती हो। नदीम जैसे लोगों के औसाफ अगर खुल जाए तो कोई उन्हें मुँह ना लगाए। अरे रहने दो, इस वक्त तो ये बड़ी उतावली हो रही थी। मेरे हाथ पैर जोड़ रही थी कि किसी तरह इनकी बेटी का रिश्ता तय करवा दूँ। अरे अगर वो नशई है तो उनकी बेटी कौन सा आसमान से उतरी हूर है। बकरी की जैसी शक्ल की मेरी बेटी का ताना देती है। ऐसा बढ़िया रिश्ता दरवाजे पर मौजूद है। अगर आज कहूँ तो कल मेरे दरवाजे पर बारात आ जाए। उन्होंने मौका गनीमत जानकर बात हमीदा के कानों में उंडेली, मगर हमीदा की पेशानी पुरशिकन होती चली गई थी। ऐसा कौन सा आला बढ़िया बर हमारे दरवाजे तक आ पहुँचा और मुझे कानों कान खबर नहीं हुई। अरे वो अपना बाला और कौन। उन्होंने तख्त पर फैलकर बैठते पानदान अपनी तरफ खिसकाया। तौका के ऐन मुताबिक हमीदा बिदक उठी। अम्मा, सोच समझ कर बोला करो, दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा। खुशमगी लहजे में कहते उसने अपनी भरपूर नाराज़गी का इजहार किया। ए लो बीबी, इसमें इतनी लाल पीले होने वाली क्या बात है। भला इकबाल के रिश्ते में क्या खराबी है। वो यूँ बोली जैसे उसे आला बर तो हमीदा को मिल ही नहीं सकता। अम्मा, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती, बस आइंदा मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। वो कतियत से कहकर अपनी चादर तह करने लगी, मगर अम्मा आज दो दो हाथ के मूड में थी। यूँ कहो 4 पैसे कमाने की वजह से तुम हम पर हावी हो, इसलिए हमारी चलने ना दोगी। अम्मा हवाओं से लड़ती थीं। तो फिर वो तो हमीदा थी। ये फजूल बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हें वक्त कब नसीब होता है, साफ कहो। तुम्हें कमाई की मशीन बना रखा है मैंने। सारी ज़िंदगी सर पर बिठाकर मैं दुनिया के ताने समेटती रहूं कि पैसे के लालच में तुम्हारे सर में धूप उतार दी है मैंने। अम्मा, दुनिया की परवाह ना किया करो। उसके टूटते लहजे में अपनी शिकस्त का इतराफ़ था। तो क्या करूं, कानों में रुई ठूस लूं। दुनिया कब्र का हाल नहीं देखती, अपनी ही कहती है। किस किस से कहूं कि मुद्दत हुई तेरे लिए कोई रिश्ता आए हुए, और अगर आ भी जाए तो किस बलबूते पर सिर कहूँगी। तेरा पहाड़ जैसा बोझ हर कोई हसीन कम उम्र लड़की की तलाश करता है, और साथ में मन भर जहेज की तमन्ना। अपने हाथों से 10 रिश्ते करवाती हूँ, मगर तेरे नसीब पर लगी मोहर नहीं तोड़ सकती। हमीदा भी सोच ले, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इकबाल का रिश्ता कबूल कर ले, वरना बाकी ज़िंदगी सर पकड़ कर रोएगी। अम्मा, जब रोना ही मुकद्दर ठहरा तो एक ही गम पाल कर क्यों ना रो लिया जाए। हमीदा कायल ज़रूर हुई, मगर आमादा ना हो सकी। और फिर तुमने खुद ही तो कहा था कि घर में धेला भी नहीं, फिर कैसे ब्याहोगी मुझे। ए हे, तो हामी तो भर वाला शादी का सारा खर्च उठा लेगा और मुँह मांगा मेहर भी लिख कर देने को तैयार है। बाद में उनके मुंह से सच निकल गया था। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि इसके बाद मैं सर उठाकर जी सकूंगी। यहीं आकर तो हमीदा के असूल दूसरों से टकरा जाते। अम्मा झिल्ला उठी। अरे तो कहाँ से आएगा तुम्हारे लिए नादिर और नायाब बर। तेरी उम्र गुजर रही है, शक्ल सूरत पर पग बुढ़ापा बरसने लगा है। 2-4 बरस और गुजर गए तो कौन ब्याहेगा। उसने बेहिसी की इंतहा कर दी। माँ होकर भी बेटी की दिल आज़ारी का ख्याल ना किया तो ब्याहना कोई जिंदा रहने की शर्त नहीं है। पहले से लोग बिन ब्याहे भी जीते हैं।
حمیدہ دل پر بوجھ لے کر کچن میں گھس گئی۔ ہمیشہ کی طرح کچن بکھرا پڑا تھا اور گھر کی حالت ابتر تھی۔ اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کی مجبوریوں سے غافل تو نہیں ہے اماں؟ حمیدہ کا یہ ٹھوس یقین انہیں ہمیشہ لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ اب بھی وہ کھولتی ہوئی پائدان میں سر پٹک کرنے لگی تھی۔ آج کل اچھے رشتے مقدر سے ملتے ہیں، انسان کو اپنا معیار کم تر رکھنا چاہیے۔ بالے کے لیے سوچنا ضرور، حمیدہ سونے میں تول دے گا، اس کے ٹرک چلتے ہیں ٹرک، ہواؤں پر چلتے ہیں کیا؟ ہر وقت تو یہاں وہاں تاش کی بازیاں لگائے نظر آتا ہے۔ یہ تو کام کرے اس کے دشمن ملازموں کی فوج ہے فوج، اور وہ جو آئے روز جیل کی ہوا کھا کر آتا ہے۔ صرف ہوا کھائی ہے نا، کبھی کوئی جرم ثابت تو نہیں ہوا اس پر۔ دیکھ حمیدہ، اس جہاں میں کوئی مکمل نہیں ہوتا، پیسہ بہت سے عیب ڈھانپ لیتا ہے، آدمی کو بدلنا عورت کا کام ہے، اور بہت سے مرد شادی کے بعد سدھر بھی جاتے ہیں۔ تم کچھ بھی کہو اماں، میں ہرگز اس بے ڈھنگے سانڈ سے شادی نہ کروں گی۔ حمیدہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس نے برتن پٹکنے شروع کر دیے۔ ساری دنیا میں میرے لیے ایک وہی بھایا تمہیں نکما آوارہ جرسی نہ ہو تو، اوپر سے شکل ایسی کہ میں تو کبھی تھوکوں بھی نہیں۔ کان کھول کر سن لو، آئندہ اس خبیث مردود کا نام بھی نہ لینا، کتے کی نسل۔ اس کا پارا ہمیشہ کی طرح آسمان پر پہنچ گیا، مگر نہ یہ اماں جانتی تھیں، نہ حمیدہ کے دروازے کے اس پار اقبال اور بالے نے حمیدہ کی ساری چولہ بیانی منوان سن لی تھی، اور اب تک کی آس امید پر ایک نیا جذبہ حاوی ہوتا چلا گیا، انتقام کا جذبہ۔ حمیدہ کو خوب اندازہ تھا، اچھی نوکری کا حصول اتنا سہل نہیں، دعوے وعدے تو سبھی کر لیا کرتے ہیں، اس اجنبی سے بھلا کون سا ایسا رشتہ تھا؟ سو اس نے زیادہ امید نہ رکھی، مزید اشتہارات کے لیے آئندہ اتوار کا انتظار کرنے لگی۔ مگر ایک تصور بار بار ان کے سامنے آن کھڑا ہوتا، اور وہ بار بار سر جھٹک دیتی۔ وہی تصور پھر ان کے خواب و خیال پر حاوی ہونے لگا۔ سعد بن مصطفیٰ ہمدانی شخصیت اتنی ہی سحرانگیز تھی، میچور، مہذب، وہ لاکھ بھلانے پر بھی نہ بھول پا رہی تھی۔ اور پھر ان کی کال حمیدہ کی توقعات سے بھی پہلے آ گئی۔ کسی دفتر میں لیڈی آفس کلرک کی آسامی تھی، معقول مشاہرہ تھا، دیگر سہولیات تھیں، انہیں اور کیا درکار تھا؟ صبح اگلے ہی دن پہنچ گئی۔ اس کے اندر دھکڑ پکڑ چل رہی تھی، مگر لگتا تھا سارے معاملات بالا ہی بالا طے کیے گئے ہیں۔ سعد بن مصطفیٰ کے دوست کا آفس تھا، سفارش مضبوط تھی، جلدی حمیدہ کو تقرر نامہ مل گیا تھا۔ شاید تقدیر جب دو انسانوں کی راہ ایک کرتی ہے تو حیلوں بہانوں سے انہیں ٹکرا بھی دیتی ہے۔ حمیدہ نے کب سوچا تھا کہ ان کی معمولی سی غلطی ان کی آئندہ زندگی کی خوشگواریت کا پیش خیمہ بن جائے گی؟ اور اسے پہلی بار دیکھ کر سعد بن مصطفیٰ کو بھی یہ وہم و گمان میں کب تھا کہ بظاہر عام سی نظر آنے والی لڑکی ان کی زندگی کا ڈھب بدل دے گی؟ حمیدہ نے جوائن کرتے ہی سعد بن مصطفیٰ کا شکریہ کیا تھا اور انہیں سہولت سے کہا، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، انسان تو بس وسیلہ ہے۔ وسیلے کے لیے بھی وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو چنتا ہے۔ حمیدہ نے نرمی سے کہا، جو بندے کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ سعد لاجواب سے ہو گئے، کتنا توکل، صبر اور شکر تھا اس لڑکی کے لہجے میں۔ پھر انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، ایک اجنبی سی اپنائیت اور مٹھاس تھی حمیدہ کے لہجے اور لفظوں میں۔ انہیں لگا ان کے اندر دھیرے دھیرے کچھ پگھل رہا ہے۔ بیلنس ختم ہونے کی بیپ ہوئی تو حمیدہ چونکی۔ معذرت چاہوں گی، کافی وقت لیا آپ کا۔ ارے نہیں، آپ تو بہت دل چھو لینے والی شخصیت ہیں، سچ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، وہ بے اختیار کہہ گئے۔ جی؟ حمیدہ حیران رہ گئی۔ سعد بن مصطفیٰ جیسے بھرپور، وجیح اور چھا جانے والے مرد کی جانب سے تعریفی جملہ سن کر اس کے اندر دھکڑ پکڑ سی مچ گئی تھی۔ جی ہاں، آپ کو صرف ایک بار دیکھ کر بھی میں آپ کو بھول نہیں پایا، آپ کی شخصیت ہی ایسی دل کو چھو لینے والی ہے۔ کال ڈراپ کر دینے کے بعد بھی وہی جملہ حمیدہ کے آس پاس گونجتا رہا، آپ کی شخصیت ہی ایسی دل کو چھو جانے والی ہے۔ اگلے روز آفس جاتے ہوئے حمیدہ نے آئینے میں اپنا بھرپور جائزہ لیا۔ کوئی ایسی خاصی دلکش جاذبیت تو نہ تھی اس کے چہرے یا سراپے میں، گندمی رنگت، عام سے خد و خال، مناسب جسامت، بس کسی کے کہنے پر کچھ توجہ کے سبب نکھار ضرور آ گیا تھا۔ آفس جاب کا تقاضا بھی تھا، اس نے کچھ جوڑے نئے سلوا لیے تھے۔ شاید سمینہ ٹھیک ہی کہتی تھی، یہ دنیا گھر سے باہر نکلنے والی لڑکیوں کو کیش کرنے پر تلی رہتی ہے، شاید ہم جیسی لڑکیوں کو صرف وقت گزاری کا مصرف سمجھتے ہیں۔ اس نے سوچا اور سر جھٹک کر رہ گئی، مگر اندر کوئی اس سوچ سے انکاری تھا، بس ایک جملہ جیسے آس پاس گونج رہا تھا، آپ تو بہت دل کو چھو لینے والی شخصیت ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سر جھٹک دیا، بھلا اس کی زندگی میں خود اپنے لیے گنجائش کہاں تھی؟ مگر حمیدہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ جذبے بے خود رو ہوتے ہیں، بنا آبیاری کے ہی پلتے پنپتے چلے جاتے ہیں۔ حمیدہ اور سعد بن مصطفیٰ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔